بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، زندگی بھر نہیں پچھتاؤ گے: زبان، عزت اور راز۔ کھانے کے فوراً بعد سو جانا کانوں کو جلدی بہرا کر دیتا ہے اور موٹاپے میں اضافہ کرتا ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانے کی عادت سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ خواب میں کوئی سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پانے اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچے کے پیشاب پر پانی کے چھینٹے مارنا بھی کافی ہے، اور بچی کا پیشاب جس چیز پر لگ جائے اسے دھویا جائے گا۔ قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب انہوں نے کھانا پینا شروع نہ کیا ہو، اور جب وہ کھانا پینا شروع کر دیں تو دونوں کا پیشاب جس چیز کو لگ جائے اسے دھونا ہی پڑے گا۔ تین قسم کے لوگوں سے اپنا راز مخفی رکھیں ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ بچوں سے اپنا راز مخفی رکھیں کیونکہ وہ راز کی اہمیت نہیں جانتے۔ عورتوں سے اپنا راز مخفی رکھیں کیونکہ ان میں برداشت کی صلاحیت زیادہ نہیں ہوتی۔ حاسدوں سے اپنا راز مخفی رکھیں ورنہ وہ آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے۔ کھانے کے فوراً بعد پخانہ آ جائے تو یہ معدہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ الٹا سونے والے لوگوں کی ذہنی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ الٹا سونا خلاف سنت بھی ہے۔ اگر کپڑوں پر سیاہی کے دھبے لگ جائیں تو اس پر موم بتی لگا کر دھوئیں، دھبے آسانی سے دور ہو جائیں گے۔ سیاہ زیادہ پھولتا ہو تو ہر کھانے میں نمک کا استعمال کم کر دیں۔ جن لوگوں کو آنکھوں کی بیماری ہو وہ مچھلی نہ کھائیں۔ ہاضمہ خراب ہو جائے تو کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھائیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ کیکر کی لکڑی کی مسواک کرنے سے دانت سیدھے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں ٹوٹنے والی ہے۔ اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو، یہ اگر جوانی کے اندر بیمار نہ بھی پڑے تو بڑھاپے میں سخت بیمار کرے گا۔ رات سونے سے قبل گھڑی کو بار بار دیکھنے سے وقت پر آنکھ کھل جائے گی۔ اگر کوئی جلدی موٹاپے سے اور وزن سے نجات پانا چاہتا ہے تو کھانا کھانے کے فوراً بعد آدھا گھنٹہ واک کر لیا کرے۔ سردیوں میں چائے بناتے وقت چائے میں الائچی ڈال دی جائے تو چائے خوشبودار ہو جائے گی۔ الائچی گلے کے مسائل میں نہایت مفید ہے۔ اگر آپ کا ہمسایہ نمک یا کوئی اور کھانے پینے کی چیز مانگے تو برتن میں لاؤ، ہاتھ پر رکھ کر مت لاؤ کیونکہ یہ ہمسائے کی توہین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے صحابہ مکمل طور پر دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ میرے کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح تلاش کیا جائے گا جیسے کسی گمشدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے، لیکن کوئی ایک صحابی بھی نہ مل سکے گا۔ جوتا ہمیشہ جھاڑ کر پہنے، شاید اس کے اندر کوئی موذی جانور بیٹھا ہو۔ اسی طرح بستر اور کپڑے بھی جھاڑ کر استعمال کیا کریں۔ اگر کسی دوست سے ملاقات کرنے جاؤ تو وہاں اتنا مت بیٹھو یا اس سے اتنی دیر باتیں مت کریں کہ وہ تنگ ہو جائے اور اس کے کسی ذاتی کام میں حرج ہونے لگے۔ نمک کھانے میں کم ڈالا کرو کیونکہ کم کا تو علاج ہو سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ ہو تو اس کا علاج ہی نہیں۔ تین چیزیں کبھی زیادہ مت کرنا: اعتبار، انتظار اور اظہار کامیاب رہو گے۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کر لیا کریں۔ تین عادتیں جو مردوں میں بری مگر عورتوں میں اچھی ہیں: خود پسندی، بزدلی اور بخل۔ وضاحت: کیونکہ عورت خود پسند ہوگی تو ہر کسی سے نرم گفتگو ناپسند کرے گی، بزدل ہوگی تو ہر شے سے گھبرائے گی، لہٰذا گھر سے باہر نہیں نکلے گی اور اپنے شوہر کے ڈر سے تہمت کی جگہوں سے بچے رہے گی۔ بخیل
یعنی کنجوس ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی۔ جو عورتیں ہاتھ پاؤں کالے ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ تقریباً ہفتے میں ایک مرتبہ بیبی آئل سے اچھی طرح ہاتھ اور پاؤں کا مساج کریں۔ اس سے ہاتھ نرم اور ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو بہترین نیند آئے گی۔ اگر گردوں کے مسائل سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ جب تک کہ بیت الخلاء سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ بھاری پن اور بدہضمی جیسے مسئلے سے بچنے کے لیے تھوڑا سا گڑ کھانے کے بعد ضرور لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ جب ملاقات ہو تو سلام کریں، جب چھینکے تو جواب دیں، جب بیمار ہو تو عیادت کریں، جب دعوت دیں تو قبول کریں، جب فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کریں۔ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اس کے لیے بھی وہی پسند کریں اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خوار رہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جائے گی اور بار بار پیشاب آنے کی شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ چاول زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلدی بری نہیں ہوتی اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں جلدی بری ہو جاتی ہیں۔ موسم سرما شروع ہو جائے تو کھانوں میں لہسن کا استعمال ضرور کریں تاکہ کھانسی اور نزلے سے محفوظ رہو۔ کھانے کے بعد ادرک چبانے سے چہرے کی جھریاں کم ہونے لگتی ہیں اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ چائنا ربر والا جوتا پہننے سے آنکھ کی نظر کمزور ہوگی اور قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہوگا۔ چنے کی دال استعمال کرنے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہے گی۔ اگر ہمیشہ سمارٹ رہنا ہے تو خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھل کی مقدار بڑھا دیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے ڈپریشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور یہ نیند کی بے سکونی کو ختم کر دیتا ہے۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ ابلے ہوئے آلو کے ساتھ 2 دانے الائچی کے کھانے سے 70 سال تک آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ 8 قطرے کلونجی کے تیل کے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آئے گی۔ اگر سالن میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا جائے تو سالن جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کا علاج کرتی ہے۔ ایسے افراد جن کو سانس کی تکلیف کا مسئلہ ہے ان کو چاہیے کہ مولی کھائیں۔ مولی کا رس سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ نہانے کے بعد گیلے بالوں کو باندھ دینے سے بال گرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ کچی ادرک اگر ہر کھانے پر ڈال دی جائے تو پیٹ کے اپھارے اور پیٹ کے درد سے نجات مل جائے گی۔ بادام کو پیس دہی میں ملا کر لیپ کریں اور جھریوں پر لگائیں۔ صرف 1 ہفتہ ایسا کرنے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ خواب میں سفر کرنا کاروبار میں کامیابی ہونے کی علامت ہے۔ نہار منہ کشمش کے 12 دانے کھا جاؤ، جسم میں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ سرسوں کا ساگ استعمال کرنے والے لوگوں کو خون کی کمی نہیں ہوگی۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں پڑتے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ عنہ امام حسن کی عیادت کے لیے آئے تو حضرت علی نے ان سے فرمایا، عیادت کی نیت سے آئے ہو یا اس کے بیمار ہونے پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو عیادت کی نیت سے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعی عیادت کی نیت سے آئے ہو تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں چلتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے، اس کے بیٹھنے پر اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔
پھر اگر عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ زیادہ انڈوں کے استعمال سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ جب تک پہلا کھایا ہوا کھانا ہضم نہ کر لو، دوسرا نہ کھاؤ، چاہے 2 دن لگ جائیں، نظام انہضام بہتر رہے گا۔ وزن میں زیادتی، مردانہ کمزوری، پیٹ کی چربی، ان تمام بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کے اندر ہے، اس کا نام ہے جامن۔ ہاتھوں یا پاؤں پر پسینہ زیادہ آتا ہو تو پانی میں سرکہ یا لیموں ڈال کر دن میں 4 بار دھونے سے افاقہ ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے اور پرسکون نیند جلدی آنے میں مدد کرتا ہے۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے 1 گلاس پانی کے اندر پسی ہوئی کلونجی آدھا چمچ ابال کر صبح شام نہار منہ لیں۔ زیادہ چھینکیں آنے کا مسئلہ ہو، ہرے دھنیے کے پانی نکال کر سونگھو، انشاءاللہ جلدی افاقہ ہوگا۔ آنکھوں کی جلن کو دور کرنا ہے تو برف کی ٹکور کریں اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں۔ پیٹ کے بہت سارے امراض روکنے کے لیے روزانہ اسپغول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو فوراً نہلاؤ، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرو۔ زہریلے کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ جوڑوں کے درد کو روکنا ہے تو نیم کے تیل کی مالش کیا کریں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سونے سے پہلے اخروٹ کھا لیا کرو۔ دانتوں میں درد ہونے لگے تو لونگ دانت کے نیچے رکھ لو، افاقہ ہوگا۔ اگر ہچکیاں جان نہ چھوڑ رہی ہوں تو لونگ کھا کر اوپر سے آدھا گلاس پانی پی لو، ہچکیاں آنا بند ہو جائیں گی۔ کیلے کھانے کے بعد لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے معدے میں گرمی ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے سونف کا زیادہ استعمال کرو۔ سونف اور شکر ہم وزن لے کر کوٹ لیں۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے دن میں 2 مرتبہ پانی کے گلاس میں 1 چمچ لیں۔ نہار منہ روزانہ 2 گلاس پانی پی لیں، نظام انہضام بہترین ہو جائے گا۔ گھی اور شہد کو آپس میں ملا دینے سے یہ زہر بن جاتا ہے، اس کا استعمال کرنے سے کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ عورتیں نسوانی حسن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رات کو نیم گرم دودھ کا 1 گلاس روزانہ پی لیا کریں۔ اگر حیض میں بے قاعدگی ہو تو تلوں کو پیس کر پانی میں حل کریں اور اس پانی کو ابال کر اس سے نہا لیں، حیض کی بے قاعدگی درست ہو جائے گی۔ اگر چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو چہرے پر کچا دودھ لگانے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ سبزیاں پکاتے وقت پکنے کے دوران آدھا چمچ سرکے ڈالنے سے سبزیوں کا رنگ قائم رہتا ہے۔ چائے کی خالی ٹی بیگ آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ جو بچہ بچپن سے ہی کمزور ہو ان کو روزانہ کھانا کھانے کے بعد 2 سے 3 کیلے کھلائیں، بچہ رفتہ رفتہ صحت مند ہو جائے گا۔ تمہارے 2 میٹھے باتیں کسی انسان کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی۔ فرش پر اگر روغن کے دبے پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل سے صاف کریں، نشانات دور ہو جائیں گے۔ جائفل کی لکڑی پیاس کو بجھاتی ہے اور معدے کو تسکین بخشتی ہے۔ مثانے اور گردے کی پتھری کو توڑتی ہے۔ بیر کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے اور چہرے کی جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد ٹھیک ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ پھانک لیا کریں، کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض دور کرتا ہے۔ کیلا کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کروے کریلے کا رس لگاؤ، دانے ختم ہو جائیں گے۔ کلیب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سنایا کہ جو مجھے خواب میں دیکھتے ہیں وہ حقیقتاً مجھ ہی کو خواب میں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ شیطان میرا شبیہ نہیں بن سکتا۔
کلیب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا حضرت ابن عباس رضی اللہ سے تذکرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے خواب میں زیارت اقدس میسر ہوئی۔ اس وقت مجھے حضرت امام حسن کا خیال آیا۔ میں نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ میں نے اس خواب کی صورت کو حضرت حسن کی صورت کے بہت مشابہ پایا۔ اس پر حضرت ابن عباس نے اس کی تصدیق فرمائی کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن آپ کے بہت مشابہ تھے۔ روزانہ آرو استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی چند دن میں ختم ہو جائے گی۔ زیادہ نمک کھانے سے پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہو تو کشمش کھائیں۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اسے چہرے پر سکرب کریں۔ گہری جلد صاف ہوگی، رنگت نکھرے گی اور دھبے دور ہوں گے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کریں، دانے دور ہو جائیں گے۔ گیس اور معدے کی تیزابیت سے بچاؤ کے لیے مسالے دار اور مرغن کھانے، بیکری آئٹمز اور سافٹ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور مالٹا ضرور کھائیں۔ ہربس اور گرمی کے موسم میں پودینے کے پتوں سے بھانپ لیں، جو چہرے کے فالتو آئل کو ختم کر کے چہرے کے دانوں کو ختم کرتا ہے اور چہرہ چمکانے کے لیے بھی زبردست ہے۔ میٹھے چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھا لو، آپ کے جسم میں طاقت آ جائے گی۔ ہر 2 دن کے بعد توری کی سبزی کھانے کا معمول بنا لو، بے تحاشا طاقت ملے گی۔ روزانہ رات کو زیتون کے تیل سے اپنے پٹھوں کی مالش کریں، اس سے آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ جسم میں اگر خون کی کمی ہو یا مردانہ طاقت میں کمی ہو تو روزانہ نہار منہ کھجور کھا لیں۔ ناف میں نیمبو کا رس ڈالنے سے کچھ دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ پھولی ہوئی اور نرم روٹی کھا لینے سے پیٹ کی اور کمر کی چربی نہیں بڑھتی۔ دودھ کو جب بھی ابالو اس میں 1 عدد چھوٹا الائچی ڈال دو، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ اگر رات کو نیند جلدی نہ آنے کا مسئلہ ہو تو سونے سے پہلے مطالعہ کرنے سے آنکھیں تھک جاتی ہیں اور نیند سکون کی آتی ہے۔ بیت الخلاء میں اپنے کپڑے مت لڑکائیں، اس سے آپ خارش جیسی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جو بندہ سلاد میں کھیرا روزانہ استعمال کرتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں گھیر سکتی۔